فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیں اب پارٹ نمبر 23 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فصل نمبر 27 ہے الکبر، تکبر۔ 3431 پہ یہ اس موضوع کا نمبر شمار ہے اور تکبر کے سلسلے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نمبر 1۔ اب نیچے موٹی سی ہیڈنگ ہے الکبر اور ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے تکبر۔ تکبر کا عنوان جو ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 73 تا 74 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 75 تا 78 کا یہاں پر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پس سب ہی ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس جسے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کیا شے مانے ہوئی؟ کیا تو نے تکبر کیا یا کیا تو عالین یعنی بہت بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام مٹی سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے اور یقیناً تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ تکبر کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا، اے شیطان اتر جا یہاں سے، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہمارے حضور تکبر کرتا، پس نکل جا، بے شک تو پست اور ذلیلوں میں سے ہے۔ تکبر کے سلسلے کی حدیث شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 16906 پہ حدیث کا ترجمہ، تکبر سے دور رہو کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ، بدترین عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم۔ 16907 پہ تکبر کے نزدیک نہ جاؤ کیونکہ تکبر ہی نے ابلیس کو اس بات پر ابھارا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 7734۔ 16908 پر حدیث کا ترجمہ، اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر ایک گھڑی کے گھمنڈ اور تکبر سے پانی پھیر دیا۔ اب اس ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ خدا کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو، کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے اور اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192۔ 16909 پہ حدیث کا ترجمہ، لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو دور کرو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور، خود پسندی، شیطان کی وسوسہ اندازی، نحوست پسندی، فتنہ انگیزی اور خسوں کاری ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عجز و فروتنی کی سر کا تاج بنانے، کبر و خود بینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر و رعونت کا طوق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اس طرح اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع و فروتنی کو مورچہ قائم کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192۔ 16910 پر حدیث کا ترجمہ، لازم ہے کہ تم سے قبل سرکش امتوں پر جو قہر و عذاب اور عتاب و عقاب نازل ہوا،
اس سے عبرت حاصل کرو۔ جس طرح زمانے کی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح مغرور اور سرکش بنا دینے والی چیزوں سے بھی اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 192۔ 169111 پہ حدیث کا ترجمہ: دنیا میں سرکشی کی پاداش آخرت میں ظلم کی گران باری کے عذاب اور غرور نخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ سے خوف کھاؤ، کیونکہ یہ ظلم و سرکشی اور غرور و نخوت شیطان کا بہت بڑا جال اور ہتھ کنڈا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے۔ نہ تو اس کا اثر کبھی رائگاں جاتا ہے، نہ ہی اس کا وار کبھی خطا کرتا ہے، نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود، اور نہ پھٹے پرانے چیتڑوں میں کسی فقیر و بے نوا سے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 ہے یہ۔ 169112 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں: تکبر سے دور رہو، کیونکہ تکبر انسان کو چادر کی طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1561 سے حکمرانی نے اواسط میں یہ روایت کیا ہے۔ نیز کنز الاعمال کی حدیث 7735 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ 16913 پر حدیث کا ترجمہ: تکبر تقریباً ہر جنس کے افراد میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک سیاہ فام عورت وہاں سے گوبر اٹھا رہی تھی۔ کسی نے اس سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ دے دو، تو اس نے جواب دیا، راستہ کافی کشادہ ہے۔ اس پر ایک شخص نے اسے اس کی گستاخی کی سزا دینے کا ارادہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے دو، یہ مغرور و سرکش عورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 210۔ اور مزید لکھا گیا ہے کہ عقل کی بدترین آفات میں سے ایک آفت تکبر بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ اگلی حدیث 16914 پر ہے: انسان کے دل میں جس قدر تکبر داخل ہوگا، اسی قدر اس کی عقل میں کمی واقع ہوگی، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 106 ہے۔ اس وقت بھیجا گیا جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے۔ معذرت چاہتی ہوں، اگلی حدیث کا نمبر ہے 16915۔ کبر و نخوت سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ سرکشی اور خالق رحمان کی نافرمانی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 16916 پہ تکبر ایسی مولک عادت ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کم عقل ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 16917 پر حدیث کا ترجمہ: تکبر بدترین عادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 16918 پر حدیث کا ترجمہ: جس نے تکبر سے جان چھڑائی، گویا اس نے عزت و شرافت حاصل کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 229 ہے۔ 16919 پر حدیث کا ترجمہ: انسان کے پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے شکم کے اندھیروں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ تھا، مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو وہ غرور و مستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 83 ہے۔ 16920 پر حدیث کا ترجمہ: تکبر سے ہمیشہ بچو، چونکہ جو بندہ تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس بندے کو سرکشوں کی فہرست میں لکھ دوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز الاعمال کی حدیث نمبر 7729 ہے۔ اگلی حدیث 16921 پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں: انسان تکبر کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اسی
رذیل صفت میں گم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے سرکشوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو ان سرکشوں کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث 7749 16922 پہ حدیث کا ترجمہ متقی افراد کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان جس سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے۔ نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی وجہ سے اور نہ اس کا میل جول کسی فریب و مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193 16923 پر حدیث کا ترجمہ، نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے حالات تکبر و غرور پر محمول ہو سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 216 ہے۔ 16924 پر حدیث کا ترجمہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں، پیغمبر کو اس وقت بھیجا گیا جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے انہیں بہکا دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 95 16925 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، میں تو اس جماعت میں سے ہوں جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی، وہ نہ سربلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 3432 پر جو موضوع ہے، اس تکبر کے سلسلے کا موضوع نمبر 2، اس کی عربی ہے انما الکبریاء للہ سبحانہ، کبر زیبا ہے جناب کبریا کے واسطے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 23 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک ہے، صاحب سلامتی و امن، نگہبان، طاقتور، زبردست، کبریائی، اللہ منزہ ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے کبریائی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے کبریائی ہے اور وہ زبردست حکمت ہے، بہت زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوپر میں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ انہوں نے ملا کر سارا لکھ دیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 23، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، صاحب سلامتی و امن، نگہبان، طاقتور، زبردست، صاحب کبریائی، اللہ منزہ ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے، اور اگلی سورت سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے کبریائی ہے اور وہ زبردست حکمت ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16926 پہ حدیث کا ترجمہ، کبریائی صرف عالمین کے رب سے مخصوص ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 191، اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ 16927 پہ حدیث کا ترجمہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے، جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے، اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 ہے۔
16928 پہ حدیث کا ترجمہ۔ کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کہا آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں، کیونکہ کبر ذات کبریا کے ساتھ خاص ہے، لیکن میرے اندر عزت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 325، جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 107۔ نیز اسی کتاب میں ہے کہ آپ سے کسی نے کہا آپ میں اکڑ پن پایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ عزت پائی جاتی ہے۔ کبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہیں بلکہ عزت پائی جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 16929 پہ، کبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جبکہ متکبر اس رضا کے بارے میں اللہ کے مقابلے پر اترایا ہوا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 214 ہے، جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 172۔ اسی کتاب میں ہے اللہ متکبر ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بہار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 311۔ 16930 پہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ خداوند جل جلالہ فرماتا ہے کبریائی میری رضا ہے اور عظمت میری چادر ہے، لہٰذا وہ شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں میرے ساتھ نزاع کرے گا میں اسے سیدھا جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 563 ہے۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اور یہ الفاظ اسی کی روایت کے مطابق ہیں۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نیز کنز العمال حدیث نمبر 7740، 7741، 7742 اور 7743۔ 16931 پہ حدیث کا ترجمہ کبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو شخص اس بارے میں اللہ سے تنازع کرے گا تو اللہ اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ امام محمد باقر علیہ السلام اور صفحہ نمبر 213 ہے۔ 16932 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں اگر خداوند عالم تکبر کی کسی کو اجازت دیتا تو اس کے لیے اس کے خاصان خاص موجود تھے، یعنی انبیاء اولیاء، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے قرب کو بھی سخت ناپسند گردانا اور تواضع و انکساری کو پسندیدہ قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ 3433 پر جو موضوع ہے الکبر جحود الحق، تکبر انکار حق کا نام ہے اور یہ تکبر کے سلسلے کا تیسرا موضوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول اس بات کو لائے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھی تو تم نے تکبر کیا، بعض انبیاء کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ اگلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اور میں اپنی آیات سے ایسے لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا جو ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قول مؤلف ملاحظہ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 36، سورہ نحل کی آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 36 اور 40، سورہ نحل کی آیت نمبر 22، سورہ یونس کی آیت نمبر 75۔ نیز جن آیات میں کبر بمعنی استکبار یعنی خدا کے سامنے گھمنڈ اور حق کے انکار کے معنی میں ہے، ان کی تعداد تقریباً 58 ہے۔ اب آئیں حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16933 پر حدیث کا ترجمہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا، یا پھر توبہ کر لے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے حسن و جمال اچھا لگتا ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے تازیانے کا دستہ اور جوتے کے سامنے کا حصہ خوبصورت ہو،
کیا اس بات پر بھی یہ تنبیہ صادق آتی ہے؟ فرمایا اس پر تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ عرض کیا میں اسے حق کی معرفت رکھنے والا اور اس پر اطمینان کرنے والا پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو اور اس سے تجاوز کر کے ناحق تک پہنچ جاؤ۔ لوگوں کو اس نگاہ سے دیکھو کہ کسی کی عزت و ناموس تمہاری عزت و ناموس اور کسی کا خون تمہارے خون کی برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 90 ہے۔ 16934 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عرض کیا ایک شخص کو اچھا کپڑا اور اچھا جوتا زیادہ پسند ہے تو کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آئے گا؟ فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 567 اسے علم اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، مثلا حدیث 7747 7764 7765 7766 7767 7768 7769 اور 7770۔ ان میں یہ بھی ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، جبکہ حدیث 7771 میں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں پر عیب لگایا جائے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 16935 پر۔ حدیث کا ترجمہ محمد بن مسلم سے حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ امام نے فرمایا انا للہ کس لیے کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جو میں نے آپ سے سنا ہے۔ فرمایا جدھر تم جا رہے ہو وہ بات نہیں ہے بلکہ میری مراد انکار و سرکشی سے ہے اور تکبر ہی خدا کا انکار و سرکشی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، اس کا ریفرنس نہیں دیا ہوا۔ 16936 پر اگلی حدیث ہے، وہ اب ہم اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں، اس کا ریفرنس میں دیکھ لیتی ہوں۔ بہار کی یہ جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 216 ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 16936 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ عبداللہ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم عبداللہ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، نہ ہی وہ بندہ جہنم میں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ راوی نے عرض کیا آپ پہ قربان جاؤں ایک شخص کوئی کپڑا پہنتا ہے یا کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے تکبر نہیں کہتے بلکہ تکبر حق کے انکار کا نام ہے، جبکہ ایمان حق کے اقرار کو کہتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے، صفحہ نمبر 235 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141۔ 16937 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عمر بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھی خوشبو لگاتا ہوں اور چست و خوبصورت سواری پر سوار ہوتا ہوں، غلام میرے پیچھے چلتا ہے، تو کیا آپ اس بارے میں غرور و تکبر خیال فرماتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں یہ کام نہ کروں۔ اس پر امام علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا جبار اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق سے جاہل رہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 69 ہے اور صفحہ نمبر 339 ہے۔ 16938 پر حدیث کا ترجمہ میں نے عاجزی اور انکساری کو تلاش کیا تو اسے صرف حق کو قبول کرنے میں پایا، لہذا حق کا رخ
کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو، کیونکہ حق کی قبولیت انسان کو تکبر سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 69 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے۔ 16939 پہ حدیث کا ترجمہ، جو شخص استغفر اللہ واتوب الیہ کہتا ہے اس کا شمار جبار و متکبر لوگوں میں نہیں ہوتا۔ متکبر تو وہ شخص ہے جو گناہوں پر اصرار کرے جو اس پر غالب آ چکے ہوں اور ان میں اس کی خواہشات بھی ہوں، نیز اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 277۔ 16940 پر حدیث کا ترجمہ، ایک دانا کا قول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا الحاد کی کم از کم حد کیا ہے؟ فرمایا تکبر اس کی ادنا حد ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 190۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب حق سے روگردانی۔ اگلا موضوع 3434 پر موضوع کا عنوان ہے الکبر ان تغمس الناس وتصفح الحق، یعنی تکبر کیا ہے۔ اس سلسلے میں موضوع نمبر یہ تکبر کا 4 ہے۔ 16941 پہ حدیث کا ترجمہ، عبدالعالی بن آیین کہتے ہیں، الف عین یہ اور نون، آیین کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا تکبر مخلوق خدا کو حقیر جاننا اور حق کو بھلا دینا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مخلوق کو حقیر جاننا اور حق کو بھلا دینا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حق سے بے خبری اور اہل حق پر طعن و تشنی مراد ہے، لہٰذا جو شخص ایسا کرے گا وہ خدا کی ردائے کبریائی کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 218 اور صفحہ نمبر 220۔ 16942 پر حدیث کا ترجمہ، کبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق کو بھلا دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 217 اور صفحہ نمبر 235۔ 16943 پر حدیث کا ترجمہ، ابن فضال ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص متکبر افراد کے ساتھ چلے لیکن خود اس کے دل میں تکبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تکبر کیا ہے؟ فرمایا جس سے لوگوں کی تحقیر کی جائے اور حق کو نظر انداز کر دیا جائے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 255۔ 16944 پر اگلی حدیث ہے اور یہی جو ہے وہ انہوں نے غلطی سے اوپر بھی لکھ دی ہے، ورنہ جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ بحار الانوار کی جلد نمبر 99 اور صفحہ نمبر 255 ہے۔ اگلی حدیث 16944 پہ عبدالعالی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مکہ میں کبر و غرور سے پاک ہو کر داخل ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عرض کیا کبر و غرور سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کو حقیر سمجھنا اور حق کو بھلا دینا۔ میں نے کہا وہ کیوں کر ہوتا ہے؟ فرمایا حق کو فراموش کر دیا جائے اور اہل حق کو طعن و تشنی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 ہے اور صفحہ نمبر 236 ہے۔ اگلے پیج پر 3435 پر تکبر کے سلسلے کا 5واں موضوع حقیقت الکبر، یعنی تکبر کی حقیقت۔ 16945 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ سمجھے کہ اسے دوسروں پر کسی قسم کی فضیلت حاصل ہو تو اس کا شمار مستکبرین میں ہوگا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا جو شخص کسی کو گناہوں کا مرتکب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے اس شخص پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے گناہ بخش دیے گئے ہوں اور تم
اور تم سے اپنے گناہوں کا محاسبہ کیا جائے۔ کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا قصہ قرآن میں نہیں پڑھا؟ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 36 اور جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 325، اور فروع کافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 128۔ 16946 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم مکہ کی وادی میں اترو تو تمہارے اوپر پرانے یا پھٹے ہوئے یا کھدر کے کھردرے کپڑے ہونے چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی مکہ کی وادی میں اس حالت میں قیام پذیر ہو کہ اس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر نہ ہو تو خداوند تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عبداللہ بن ابی یفور نے سوال کیا، تکبر کی حد کیا ہے؟ فرمایا، ایک شخص جب اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 تلاوت فرمائی، یعنی انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 312 ہے۔ قول مؤلف ابو حامد غزالی کبر کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کبر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہری، نمبر 2 باطنی۔ باطنی کبر ایک نفسانی کیفیت ہے اور ظاہری کبر ایسے اعمال کا نام ہے جو اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتے ہیں، لہٰذا باطنی اور نفسانی کیفیت پر کبر کا اطلاق زیادہ مناسب ہے، جبکہ سرزد ہونے والے اعمال اسی کیفیت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کبر کی نفسانی کیفیت انہی اعمال کے انجام پانے کا موجب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نفسانی کیفیت اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو اسے تکبر کہا جاتا ہے، اور اگر باطن میں رہتی ہے تو اسے کبر کہتے ہیں۔ اسی بنا پر اس کی اصل وہی کیفیت ہوتی ہے جو نفس انسانی کے اندر پائی جاتی ہے، جو یہ ہوتی ہے کہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن پر تکبر کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے نفس کو ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے، اسے ان لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ لہٰذا کبر کے لیے دو فریقوں کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ جو تکبر کر رہا ہے اور دوسرا وہ جس پر تکبر کیا جا رہا ہے۔ یہیں سے کبر اور عجب یعنی خود پسندی کا فرق واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ خود پسندی کا تعلق صرف ایک فریق سے یعنی خود انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے جس کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اگر بالفرض دنیا میں صرف ایک ہی انسان پیدا ہوتا تو وہ صرف اپنی ہی ذات کو پسند کرتا، لہٰذا اسے خود پسند تو کہا جاتا لیکن متکبر نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بھی ہوتا اور اس میں یہی نفسانی کیفیت پیدا ہوتی تو وہ خود کو کمال کی صفات دوسرے سے برتر سمجھتا تو متکبر کہلاتا۔ البتہ کسی کے متکبر کہلانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود کو تو برتر سمجھتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے سے بالاتر جانتا ہے یا کم از کم اپنے برابر سمجھتا ہے، ایسا شخص متکبر نہیں کہلائے گا۔ اس طرح وہ صرف کسی کو حقیر سمجھ لینے سے متکبر نہیں کہلائے گا، جبکہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر تر جانتا ہے یا اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھتا ہے، پھر بھی ایسا شخص متکبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تکبر کے لیے معیار یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک مرتبہ مقرر کرے اور دوسرے کے لیے بھی اسی طرح کا مرتبہ متعین کرے، پھر اپنے آپ کو اس مرتبے سے بالاتر سمجھنے لگے تو گویا مذکورہ تینوں صورتوں میں اس کے اندر کبیر کی کیفیت پائی جائے گی، صرف اس لحاظ سے نہیں کہ وہ اپنے اندر یہ کیفیت دیکھتا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ یہ کیفیت دیکھتا بھی ہے اور یہ عقیدہ اس کے اندر پھلتا پھولتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس کے دل میں ایک خوبی شمار ہونے لگتا ہے جس سے اسے نشاط حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں عزت کا احساس کرتا ہے۔ پس یہی عزت، فرحت، نشاط و شادمانی کبر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا بندہ میں تجھ سے کبریائی کی فرحت و نشاط سے پناہ مانگتا ہوں۔ المحجۃ البیضاء جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 228 ہے اور صفحہ نمبر 229 ہے۔
ابھی ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کتاب میزان الحکمت آپ سب کے لیے جاری ہے اور ہم اگلے پارٹ کا آغاز صفحہ نمبر 498 سے دوبارہ کریں گے۔